کراچی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے. آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے, اربوں روپے کی فصلیں وہ اجاڑ گیا اور آپ نے سارا کام اب NDMA کے سپرد کر دیا. آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چن. آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, آپ نے سارے چوروں کو, اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں, ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عائشہ احتشام. آج ایوان میں حکومت پر اپوزیشن کی طرف سے ہوئی کڑی تنقید. خواجہ سعد رفیق جو ایک لمبے عرصے تک نیب کی حراست میں بھی رہ چکے ہیں, آج قومی اسمبلی میں خواجہ سعد رفیق نے حکومت کے تمام وعدے اور نعرے یاد کروائے اور حکومت کے اندرونی اختلافات پر بھی خوب طنز کے تیر چلاتے رہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ جو اتنے عرصے سے ہم لوگ بھی ایک گلا اور شکوہ کرتے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اپوزیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے مدعا بیان نہیں کر رہی, عوام کا مدعا بیان نہیں کر رہی, پاکستان کا مدعا بیان نہیں کر رہی, تو آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہ کام کر دیا ہے. حکومت نہ ٹڈی دل کا حل نکال سکی اور نہ ہی کرونا سے عوام کو بچایا گیا, یہ بھی کہا خواجہ سعد رفیق صاحب نے. اس کے علاوہ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جی, آج طیارہ حادثہ کیس کی رپورٹ بھی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی. حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق عوام کے سامنے طیارہ حادثہ ابتدائی انکوائری رپورٹ پیش کی ہے اور قومی اسمبلی میں آج ہوابازی کے وزیر غلام سرور نے PIA کے پائلٹس کے بارے میں وہ انکشاف کیا ہے کہ جس کے بعد خدشہ یہ ہے کہ PIA کو بین الاقوامی پروازوں میں مشکلات یا پھر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا. پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں. رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا. جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر. سر یہ ایک پہلی irregularity تھی. پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں, لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے. وزیر ہوابازی غلام سرور نے کہا کہ 22 مئی کو کراچی میں ہونے والا طیارہ حادثہ جو ہے وہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی کوتاہی سے پیش آیا. ساتھ ہی وزیر ہوابازی نے سوال بھی اٹھایا کہ گزشتہ 72 سالوں میں 12 واقعات ہوئے لیکن آج تک کسی واقعے کی جو رپورٹ ہے وہ پیش نہیں ہوئی. کیا ان حادثات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ طیارہ حادثے کے بعد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا, جبکہ طیارہ حادثے کے شفاف جو ہیں وہ تحقیقات ہو رہی ہیں. تاہم ایوان میں آج عبوری جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی. وفاقی وزیر نے یہ انکشاف کیا کہ آج تک کسی بھی حادثے میں ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. پاکستان میں 860 حاضر پائلٹس ہیں, 54 کیسز, اور وہاں پر جی 262 لوگ بتائے جا رہے ہیں جن کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں, جبکہ 18 لوگوں کو ان کے ساتھ ساتھ شو کاز نوٹسز بھی دیے گئے ہیں. اور کچھ پائلٹس نے روتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا ہے جی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن غلطی کی معافی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتی ہے. جبکہ وفاقی وزیر نے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 262 پائلٹس ایسے تھے جن کی جگہ کسی اور نے امتحان دیے. کہیں نہ کہیں اداروں کی ناکامی بھی ہے, ہمارے پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. اگر PIA کی یہ صورتحال ہے تو آخر اس حالت تک اس ادارے کو پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا کب؟ اور کیا PIA انکشافات کے بعد بھی ایک ایئر لائن کے طور پر برقرار رہ سکتی ہے؟ آخر کیوں PIA کو ایک ناکام ادارہ ثابت کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو انکشاف کیا ہے غلام سرور صاحب نے, بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ مطلب آپ کیا پاکستانی عوام کیا سوچیں کہ وہ PIA جس کی آپ اتنی پبلسٹی کرتے ہیں, جس کی ایک ہسٹری ہمارے پاس
موجود ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہم تو جی دنیا کے دیگر ایئر لائنس کے پائلٹس جو ہیں وہ یہاں سے ٹرین ہو کر جاتے تھے, ہم نے سکھایا ہے دنیا کو جو ہے وہ ایئر لائن کا طریقہ کار جو ہے. اور یہاں پر آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے جو لوگ اڑا رہے ہیں ان کے لائسنس ہی جعلی ہیں, اور جو صاحب بتا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک جعلی ڈگری کا جو کیس ہے وہ HEC نے سپریم کورٹ میں اس کی رپورٹ جمع کرائی تھی. جی غلام سرور صاحب کی ڈگری جعلی ہے اور اس کے اوپر غلام سرور صاحب نے جو ہے وہ اب تک سٹے بھی لے رکھا ہے. تو پتہ نہیں ان کی بات میں کتنی صداقت ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہم نے دعوت دی عبداللہ حفیظ خان صاحب کو, ترجمان ہیں PIA کے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ PIA جس کے اوپر ایک اعتماد ہے لوگوں کو اور وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کو داؤ پر لگا کر بیٹھ رہے ہیں, کیا اس PIA کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائے گا کہ بڑے خوفناک قسم کے انکشافات جو ہیں وہ آج وفاقی وزیر صاحب نے کر دیے ہیں, کون ہے ذمہ دار, کس طریقے سے یہ ہو پاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ بھرتی کر لیتے ہیں جن کے لائسنس ہی جعلی ہوتے ہیں. اچھا بہت شکریہ. اس پہ تھوڑی سی نا میں آپ کو کلیریفیکیشن پہلے دے دوں تاکہ چیزوں کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے. وفاقی وزیر نے جو آج فلور آف دا ہاؤس اور بعد میں جو پریس کانفرنس میں اعلان کیا وہ 262 ایسے پائلٹس ہیں 840 ٹوٹل پائلٹس میں سے جن کے لائسنسز ڈوبیس ہیں. when I say dubious اس کا مطلب یہ ہے کہ لائسنسز ریگولیٹر نے تو ایشو کیے ہیں, یعنی جو پاکستان میں کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے پائلٹس کو CPL یا ATPL لائسنس ایشو کرنے کے لیے, ان لوگوں نے لائسنسز تو ایشو اسی آرگنائزیشن نے کیے, لیکن ان کے جو پروسیس تھا یا جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی اپیرنس تھی وہ ڈوبیس ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ یا تو چھٹی کے دن دیا یا جس دن ان کا ٹیسٹ لیا گیا اس دن وہ آن ریکارڈ خود فلائی کر رہے تھے یا وہ ملک میں نہیں تھے یا کوئی اور ریزن تھا. اچھا اب یہ لائسنسز ایشو ہوتے ہیں ریگولیٹر کی طرف سے. یہ جو 262 لائسنسز ہیں اس میں صرف PIA کی پائلٹس نہیں ہیں, اس میں PIA کے ساتھ جو دیگر ہماری ڈومیسٹک ایئر لائنس ہیں اس کے پائلٹس بھی ہیں. نشاندہی PIA نے کی تھی نومبر 2018 میں. میں اس طرف بھی بالکل آؤں گی کہ باقی ایئر لائنس کے ساتھ جو پائلٹس ہیں, ابھی چونکہ اسپیسیفکلی بات PIA کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ ان کے لائسنس جو ہیں وہ ڈوبیس ہیں, ان کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں, تو اس طرح کے لائسنسز یا اس طرح کے جو کیپٹنز ہیں, کپتان ہیں اپنے جہاز فلائی کرنے کے لیے, وہ آپ لوگوں نے ہائر کیسے کر لیے؟ دیکھیں ابھی کسی اور شو کے اوپر میرے سے یہ سوال کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا ڈرائیور رکھتا ہوں تو میں اس کا لائسنس چیک کر کے رکھتا ہوں, تو جو آپ نے پائلٹ رکھا آپ نے اس کو کیوں نہیں چیک کر کے رکھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کے پاس ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے جس کی ڈگری صحیح ہے اور وہ لائسنس اس اتھارٹی کا دیتا ہے جو کہ لائسنس ایشو کرنے کی مجاز اتھارٹی ہے, یعنی جو لائسنس جس نے ایشو کرنا ہے اس کا مستند لائسنس, یعنی اس نے تو لائسنس ایشو کیا نا, وہ جس پروسیس کے اوپر یہ کینڈیڈیٹ کو غلط ایشو کیا گیا, بغیر ٹیسٹ کے ایشو کیا, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن تھی, لیکن لائسنس تو اس نے ایشو کیا وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. رکھنے سے مراد ہے کہ وہ اس میں کریکٹر میں کیا کہتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں پورا ہوتا ہے, آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی ٹریننگ کے اوپر توجہ دی جاتی ہے, اس کی ٹریننگ کے اوپر پورا رجیم جو بنتا ہے, اس کے چیک ہوتے ہیں, سیمولیٹر کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس کے نمبر آف آورز ہوتے ہیں, پھر وہ پہلے اب یہ تو چیز ہمارے سامنے آ گئی نا کہ وہ جو لائسنس جس طریقے سے دیے جا رہے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہے. اگر اس طریقے سے اس طرح کے لوگ آ کر جہاز اڑانا شروع کر دیں گے, آپ لوگوں کو کچھ ادراک ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ کار غلط ہے, آپ لوگوں کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے پائلٹس کو ہائر کرتے ہوئے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کام PIA ہی نے کیا ہے, اور اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے یا ایون ریگولیٹر سے پوچھیں گے تو آپ ان کو یہی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کس نے پش کیا تھا کہ یہ تمام چیز لائسنسز کے اوپر دیکھیں. اس کی تو نشاندہی PIA ہی نے کی. اب یہاں پہ مسئلہ دیکھیں, جس طرح میں بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو ریگولیٹ ایک ادارہ کرتا ہے, لائسنس بھی وہی ادارہ ایشو کرتا ہے. تو جب اس نے لائسنس غلط جاری کیا, یعنی ہم نے اپنے آپریٹنگ لائسنس سے, یعنی PIA ایز این آرگنائزیشن آپریٹنگ لائسنس سے لے کے ہمارے کپتانوں کی لائسنسنگ ایک ادارے میں آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے علم میں پہلے یہ بات تھی, آپ لوگوں نے اس کی نشاندہی کی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ساکھ تو PIA کی خراب ہو رہی ہے, آپ لوگوں کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, آپ لوگوں نے اپنے تئیں کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو ایک بہت ہی زیادہ
میں جس طرح بار بار لفظ گھمبیر یوز کر رہا ہوں وہ ہے دیکھیں ہماری ساکھ بہت زیادہ مجروحی ہے. ہم پاکستان کی ایک بین الاقوامی ایئر لائن ہے, ہم پاکستان کا جھنڈا اپنے ٹیل پہ کیری کرتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ ایونٹ ہو گیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی اور ہماری ایئر لائن کی کتنی سکی ہوگی اس پوری چیز کے اوپر. اس بات کی ریئلائزیشن ہم بالکل بھی لائٹلی نہیں لے رہے, ہم اس بات کو بہت زیادہ سیریس کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے فوراً سے پہلے ایک تو ایکشن ہی لیا کہ جن تمام پائلٹس کی نشاندہی کی, اور وہ 1/3 آف آر ٹوٹل پائلٹ ورک فورس ہے کہ ہمارے پاس 450 پائلٹ ہیں اور اس کے اندر سے 150 لوگوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لائسنس جعلی ہے. ہم نے فوراً سے پہلے ان تمام پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیں گے, چاہے وہ ہمیں کمرشلی جتنا مرضی نقصان ہو, چاہے ہماری جتنی مرضی فلائٹیں کینسل ہوں. فلائٹ سیفٹی یہی تو پوائنٹ ہے کہ نقصان ہونے کتنا والا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے ٹیل کے اوپر پاکستان کا جھنڈا کیری کرتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے نا, پاکستان کے اوپر پھر انگلی اٹھتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے, جو یہ سٹیٹمنٹ اس وقت وفاقی وزیر نے دی ہے, اس کے بعد کس قسم کی روک جو ہے وہ پی آئی اے کے اوپر لگ سکتی ہے؟ انٹرنیشنلی کسی بین کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ مسئلہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے. یہ پائلٹس دیگر انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں. یہ پائلٹس جو ہیں گلف ایئر لائن میں سرو کر رہے ہیں, یہی کا لائسنس لے کے جا کے ان کے پاس سرو کر رہے ہیں. یہی پائلٹس ٹرکی میں, یہی پائلٹس یورپ میں فلائی کر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان سے ATPL لائسنس لیا اور وہ جا کے اب دوسری ایئر لائنوں میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو پی آئی اے تو باقی تمام ایئر لائنوں کے ساتھ انفارچونیٹلی اس میں سفر کر رہی ہے. ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں, ہم تو سب سے زیادہ اس پہ متاثر ہیں. اس لیے ہم بار بار حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ریویو کریں, آڈٹ کریں اور اس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں, تاکہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل ایویشن کے اندر پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کا اعتماد بڑھے یا قائم ہو, quite frankly at this point in time. تو ہم تو بہت زیادہ اس پوری چیزوں کے اوپر ہم متاثر ہیں. ہمیں اس پریشانی ہمیں بہت زیادہ ہے اس پوری چیز کی, اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے جلد از جلد یہ پوری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں, یہ انکوائری کمپلیٹ ہوں. ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ. اور خان صاحب نے جاتے جاتے جو ایک پوائنٹ دیا وہ یہی تھا کہ پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پائلٹس جو ہیں وہ یہاں سے لائسنس لے کر گئے ہیں اور وہ کچھ اور ایئر لائنس کے ساتھ اگر وہ کام کر رہے ہیں یا پھر انٹرنیشنلی کچھ ایئر لائنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی جو یہ مسئلہ موجود ہے, ان کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. بہرحال پی آئی اے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے اسے بھاگ نہیں سکتا, اور یہ ذمہ داری یقیناً پی آئی اے کے اوپر ہی آئے گی کہ اگر اس طریقے سے وہاں پر اس طرح کی ہائرنگز ہوتی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے, کس بنیاد کے اوپر اور کن بیسس کے اوپر یہ ہائرنگز ہوتی ہیں, اور کیا وہاں پر جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بہرحال سیکرٹری جنرل پالپا عمران ناریجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. وفاقی وزیر صاحب کے ہولناک جو انکشافات, عمران صاحب ان سے ہی میں آغاز کرنا چاہوں گی. 262 پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ فلائی کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر جب اس طرح کے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے. اب اگر عوام سوال کریں تو وہ کس سے سوال کریں کہ آپ اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں. روزانہ عوام جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اتنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی جانوں کو اتنے زیادہ خطرناک طریقے سے داؤ پر لگایا ہوا ہے. کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے عمران صاحب؟ سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ کہ لائسنس کون ایشو کرتا ہے. لائسنس پورے پاکستان میں صرف ایک اتھارٹی ایشو کرتی ہے, اس کا نام ہے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے ڈگری کی. تو جب بھی کوئی ایک امپلائر اگر کسی کو امپلائمنٹ دیتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس ڈگری کو اور اس کے لائسنس کو ویریفائی کرے اور اس کے بعد اس کو نوکری دے. اب یہ جو 262 کی فگر آئی ہے, یہ پی آئی اے کے پائلٹس کی انہوں نے بات نہیں کی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو فگر ہے کب کی آئی ہے. میں اپنی پی آئی اے کی جہاں تک بات کرتا ہوں, ہمارے تقریباً 1.5-2 سال سے ایک پی آئی اے کو جب سے انسٹرکشن اوپر سے آئی تھی کہ جناب پورے پائلٹس کی ڈگری کو پورے ویریفائی کریں, امپلائیز کی ڈگری کو, ناٹ ایون پی آئی اے پائلٹس جو امپلائی پی آئی اے میں کام کرتے ہیں ہمارے, میں آپ کو آج بھی فگر دیتا ہوں, تقریباً 6 to 7 پائلٹس جن کی ڈگریز ویریفائی نہیں کی, ان کے انسٹیٹیوٹس نے کسی وجہ سے پی آئی اے نے ان کو فارغ کر دیا. پالپا نے ان کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا, بلکہ چپ کر کے جیسے وہ فارغ ہوئے ان کو جانے دیا, کیونکہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اب آئیں لائسنس کی بات. 10 سے 12 لائسنس پی آئی اے کے ابھی تک سول ایویشن اتھارٹی نے ہولڈ کیے ہوئے. اس کے علاوہ جتنے لائسنس تھے یہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں سارے کے سارے سول ایویشن اتھارٹی نے ان کو ویریفائی کیا ہے. تو یہ فگر مجھے ابھی تک, ان کی معاف کیجیے گا کہ مجھے بالکل کوئی کریکٹ نہیں لگ رہی ہے کہ 262. میرے خیال ہے کہ منسٹر صاحب کو کسی نے غلط انفارمیشن پاس کی ہے, اور اگر کوئی 150 پائلٹ کی بات کرتا ہے پی آئی اے کے اندر تو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی بات ہے, کیونکہ اگر یہ پچھلے 1.5 سال میں جو سول ایویشن اتھارٹی نے اتنی سیریسلی جو انویسٹیگیشن کی ہے پی آئی اے کے بارے میں, تو یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 150 پائلٹ ہوں اور ہم لوگ پائلٹ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمیں یہ بات پتہ نہ لگے. تو
تو یہ تو بڑی میرا خیال ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی کچھ بات زیادہ چلی گئی، پر یہ تو ایک انٹرنل چیز ہے. اگر تھوڑی سی بھی عمران صاحب اگر تھوڑی سی بھی زیادہ چلی گئی، چلے مان لیتے ہیں کہ 2-4 پائلٹس ہی ایسے ہوں گے، 6-7 تو آپ نے خود مانے کہ وہ ایسے پائلٹس تھے اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا. اگر تھوڑی سی بھی زیادہ چلی گئی اور تھوڑی سی بھی بات ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ وہ پائلٹ مہینے میں کتنی بار فلائی کر رہا ہوگا اور کتنے لوگوں کی جو جان ہے وہ داؤ پر لگی ہوگی؟ انٹینسٹی آپ سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی پائلٹ ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہات ہو، اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس طرح میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کہہ دینے سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر زیادہ تر خوف و ہراس پھیل جائے گا. یہ تو ایک ادارہ اگر PIA ہو، ایئر بلو ہو، کوئی بھی ایئر لائن ہو، اگر اس کے اندر کوئی امپلائر امپلائمنٹ دے رہا ہے تو یہ تو اس کا بیسک اس کی چیزیں ہیں جس کو فارمیلٹیز کو پورا کرنا اس ادارے کا فرض بنتا ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو کہنے کے بجائے کرنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور جو پائلٹس جو کسی جگہ پہ بھی غلط چیز میں اگر ہیں تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے. ہم اس چیز میں ہماری کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایسی چیز نہیں ہے. PIA کے اندر پہلے ہی احتساب اتنا سخت رہتا ہے، ہماری ڈگریز ویریفیکیشن ہوتی ہیں اور اکثر ہوتی ہے. ابھی ہماری ریسنٹلی پوری پریکٹس ہوئی ہے ایک سال کے اندر. عمران ناریجو صاحب اس کو آپ بالکل تو نگیٹ نہیں کر سکتے. جس طرح وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ کچھ پائلٹس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، روتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے معافی چاہیے. مجھے اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس غلطی کی کیا معافی ہو سکتی ہے؟ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ جرم ہے، آپ یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں اگر ان چیزوں کو جس میں جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بالکل ان کو فارغ کر دینا چاہیے، اس میں ہمارا کوئی دو رائے نہیں. تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ اگر دیکھیں نا، چاہے PIA ہو، چاہے ایئر بلو ہو، چاہے اینی ایئر لائن ان پاکستان، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کو امپلائمنٹ دے رہا ہے تو اس کی چیزوں کو ویریفائی کرے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے لائسنسنگ جو ایک دفعہ لائسنس ایشو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ حیاتی کے لیے مل گیا. ہر 6 مہینے اور سال کے بعد اس کا میڈیکل، اس کے لائسنس کا رینیول ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اگر ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا لائسنس ہمارے پاس آیا ہے رینیو ہونے کے لیے، وہ اگر غلط ہے تو میں اس کو ہولڈ کیوں نہیں کر لیتا؟ جن کے لائسنس، جس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 سے 10 لائسنس PIA کے کئی عرصے سے رکے ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب کو شاید یہ فیگر غلط بتائی گئی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. PIA کے اندر میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ بولتا ہوں، جن لوگوں کو تھا ان میں سے 6 سے 7 کو فارغ کر دیا گیا. جو لائسنس ہولڈ کیے ہوئے سولوشن اپنا کام کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور چیز ہے. لیکن اور چیز تو آپ نے خود بیان کی تھی نا عمران صاحب، جو پچھلی بار ہماری آپ سے بات ہوئی اور تو آپ نے کہا کہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی طور پر بھرتیاں کی جاتی ہیں. تو اب یہ جو پائلٹس ہیں ان کی بھرتیوں میں بھی تو سیاسی اثر و رسوخ ہو سکتا ہے نا، جس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہمارے سامنے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ادارے ایسے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بیسک ریکوائرمنٹ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ہمارے جو پائلٹس ہیں نا، یہ ہر 6 مہینے بعد ایک چیک سے گزرتے ہیں، اور وہ چیک ہم نہیں لیتے، وہ ہمیشہ چیک تھرڈ پارٹی لیتی ہے، یعنی کہ سول ایویشن کے انسپیکٹرز لیتے ہیں. وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. چلیں ایک دفعہ کوئی انسپیکٹر کمپرومائز کر گیا، لیکن دوسری دفعہ وہ انسپیکٹر چیک لینے نہیں آتا، کیونکہ اس کی اگر دوسری دفعہ وہ چیک لینے آئے گا تو اس کے لیے اس کو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہمارے چیکس پوائنٹس ہیں. اب آپ کہتی ہیں بھرتی میں اگر کوئی سیاسی عمل کوئی سیاسی کرتا ہے، چلے ایک سٹیپ اگر وہ لے کے آ بھی جاتا ہے تو پھر جو ٹریننگ ہے اور جو اس کے بعد جو اس کا باقی جو زندگی کا حصہ ہے وہ اس میں اس کو کامیاب ہونے. ہمارے کئی پائلٹس ATR کے اوپر آئے، وہ کامیابی نہیں ہو سکے، فیل ہو کے واپس چلے گئے، کیونکہ سیکنڈ فیلئر کے بعد دیر از نو چانس. PIA 2 فیلئر برداشت کرتی ہے، تیسرے فیلئر میں PIA فارغ کر دیتی ہے. آپ کی تمام باتوں کے باوجود بھی 262 پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنس ڈوبیس ہیں اور وہ کام کر رہے تھے، اور اب اتنے بڑے حادثے کے بعد جو ہے وہ ان کو گراؤنڈ کیا گیا. بہت شکریہ. بہرحال عمران ناریجو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل پالپا. اس وقت حکومت جو ہے کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. بہت بڑے جو 2 چیلنجز جن کی میں بات کروں تو ان میں سے ایک کرونا ہے جی، اور دوسرا ہے ٹڈی دل. اور حکومت اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے ٹڈی دل کو اور کرونا کو، وہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. ریاض فتیانہ صاحب آئے ہیں جی PTI کی طرف سے، اور انہوں نے ان دونوں مسئلوں کا جو ہے وہ ایک ہی حل دے دیا، یعنی ایک تیر سے 2 شکار انہوں نے کر دیے. دیکھیے ذرا وہ کیا رہے ہیں. ٹڈی دل کے بارے میں تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ریسرچ کروا لی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈی دل کھانے سے کرونا وائرس
کے خلاف مضبوط قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی قوم خود ہی اس کا تیا پانچا کر دے گی، حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. چلیں جی، این ڈی ایم اے کو بھی مبارکباد اور حکومت کو بھی مبارکباد، مسئلے کا حل نکلا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. گورنمنٹ کے اسکولوں کا نظام ٹھیک کریں گے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز بنائیں گے. یہ جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، جو بھی یہ پیسہ ہم ریکور کریں گے وہ سارا تعلیم پہ لگائیں گے. پختونخوا کے اندر پختونخوا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر یہ موجودہ حکومت نے خرچ کیا، اور انشاءاللہ اگلے سال اس بجٹ کو اور اوپر لے کے جائیں گے. اگر ہسپتال ٹھیک چل رہے ہوں، اسکول ٹھیک چل رہے ہوں، لوگوں کی جان اور مال میں کی حفاظت ہو تو ٹھیک ہے، میٹرو بنائیں، لیکن پہلے لوگوں کے حالات کو دیکھیں، اسکولوں کو دیکھیں، اسپتالوں کو دیکھیں. آج آپ پختونخوا کی پالیسیز دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسہ بجٹ میں تعلیم پہ کون خرچ کر رہا ہے؟ پختونخوا خرچ کر رہی ہے. ہماری حکومت جب آئے گی سینٹر میں بھی، تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. انسانوں کے اوپر جتنا آپ زیادہ پیسہ ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے رہیں گے وہ قوم اتنی اوپر جاتی ہے. حکومت میں آنے سے پہلے اگر موجودہ وزیراعظم عمران خان کا کوئی سب سے بڑا وعدہ تھا تو وہ تھا تعلیم کے شعبے میں تبدیلی کا، لیکن اب یہ نہیں پتا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد اس قسم کی تبدیلی کا وعدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے رہے. وزیراعظم بننے سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ جن کو رلانے کی بات خان صاحب کر رہے ہیں وہ عوام ہی تھی، کیونکہ تعلیم کے شعبے میں جس تباہی کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، شاید ہی ایسا تعلیم کے شعبے کے ساتھ تاریخ میں کبھی کیا گیا ہوگا. سرکاری ادارے تو پہلے ہی تباہی سے دوچار تھے، اب حکومت کا نشانہ نجی تعلیمی ادارے بھی بن چکے ہیں. ان کی انتظامی پوزیشن میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ان اداروں کو بھی تباہ کرنے کی مکمل منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا چکی ہے. آن لائن کلاسز کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب پورے ملک میں اساتذہ اور طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. پنجاب میں اساتذہ اور ٹیچنگ سٹاف کی تنظیمیں HEC کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. آخر تعلیمی شعبے کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا یہ تعلیمی اداروں کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے؟ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق وزیر تعلیم پنجاب اور ماہر تعلیم عمران مسعود صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وعدے اور سارے جو دعوے تھے وہ تو آپ نے سن لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا پرائیورٹی ہے. کیا کہیں گے عمران صاحب آپ؟ دیکھیے، بڑا احترام ہے پرائم منسٹر صاحب کا، بڑی زبردست تقاریر ہم نے بھی سنی، الیکشن میں بھی سنی، آج کل بھی سنتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے بجٹ تو کم کر دیا تعلیم کا، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور شاید نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو وعدے پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے، جس یوتھ نے ان کو ووٹ دیا، اور ہر تقریر میں جب تعلیم کے بعد کی یونیورسٹی کھولیں گے، اسکولز بنائیں گے، کالجز بنائیں گے، لیکن ایسی کمٹمنٹ جو وہ نظر نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کووڈ میں یہ پینڈیمک جو ہے کرونا کا، اس میں نجی یونیورسٹیوں نے اپنی مدد آپ سے آن لائن ایجوکیشن سسٹم شروع کیا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ تمام نجی یونیورسٹیاں کم از کم پنجاب اور باقی صوبوں کو بھی، ہم لوگ ان ٹچ ہیں باقی صوبوں کی یونیورسٹیوں سے، سب نے مل کر جو ہے وہ آن لائن پہ سوئچ کر کے ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دی، کورس کی ہم نے ریڈینس کی، یونیورسٹی میں LMS سسٹم ہم نے لگایا تاکہ بچوں کا جو ہے وہ سال ضائع نہ ہو، بچوں کے سیمسٹر ضائع نہ ہو. ایک دمڑی نہیں لی کسی بھی حکومتی بندے سے، نہ کسی ڈپارٹمنٹ ہمیں ایک دمڑی دی ہے، خود سے ہم نے وہ سسٹمز انسٹال کیے اور خود سے ہم نے اس کو چلا ڈالا. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کو پروموٹ کریں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری بات کرتے ہیں، تعلیم کی پروموشن کی بات کرتے ہیں. بھئی آپ کی نظر جو ہے وہ نجی اداروں پر ہے، وہ آپ کے ٹارگٹ پہ ہیں، آپ نے ان پہ فوکس کیا ہوا ہے، نشانہ آپ نے لگایا ہوا ہے. آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، نہ ایفیلیٹڈ کالجز کی اجازت ہے، حالانکہ چارٹر میں اجازت دی گئی ہے، نہ ہی کوئی سب کیمپس بنانے کی اجازت ہے، حالانکہ وہ چارٹر میں وہ درج ہے، اندراج ہے. صوبائی اسمبلی پنجاب نے اس کو پاس کیا ہوا ہے، ہمیں اجازت ہے، قانونی بیک اپ ہے، اس کے پیچھے ہمیں اختیارات حاصل ہے کہ ہم ڈگری اوارڈ کریں. تو ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے اپنی آواز اٹھائی، پرائم منسٹر صاحب کو استدعا کی، ایسوسیشن ہم نے بنائی، ہماری ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوگی، اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے.
اب اس کے اوپر جو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ پبلک سیکٹر کی طرف بھی جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ فوکس جو ہے وہ ہو گیا. عمران صاحب وجہ کیا ہے وہاں پر جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے آخر کس قسم کی جو ہے وہ میں تو دیکھیے جی میں تو حیران ہوں, مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ جس آٹونومی کی آپ بات کرتے ہیں, جس خود مختاری کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو یونیورسٹیز ہیں یہ آٹونومس ہوں گے, کل مختار ہوں گے, انہیں آزادی ہوگی, جو مرضی یہ نیا پروگرام شروع کریں, کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہوں گے, سرکاری اب چارٹرز کی بات کر رہا ہوں. ہماری سرکار کی جو یونیورسٹیز ہیں جن کی تعداد 29 ہے اس وقت پنجاب میں, جو محکمہ تعلیم کے انڈر چل رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سب سے بڑی ہے, UET ہے, ٹیکسلا ہے, لاہور ویمن کالج وغیرہ وغیرہ, GC جو ساری یونیورسٹیز ہیں. اب ان کو بھی چارٹر دیا گیا حکومت نے, ایک وائس چانسلر آپ تعینات کرتے ہیں, ایک سرچ کمیٹی بناتے ہیں. اب 4-5 امینڈمنٹس جو ہمیں یہ پورا مسودہ ہمیں آیا ہے, ای میل کے ذریعے ہمیں آیا, تو میں تو حیران ہو گیا. دیکھیں یہ چارٹرز ہم نے بھی دیے تھے جب ہماری حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ کی, اور اس وقت میں وزیر تعلیم تھا, چیف منسٹر چودھری پرویز لائی تھے, بہت سے ہم نے چارٹرز دیے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو, اور ہم نے سرکاری چارٹرز بھی دیے, اکا دکا ہم نے دیا تھا, اتنی ہماری اس وقت پیسے نہیں تھے کہ ہم دے سکتے. تو اس میں ہم نے ایک بڑا بیلنس قسم کا ہم نے ایک چارٹر ہم نے بنایا تھا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اب سرچ کمیٹی لے آئیں, سرچ کمیٹی پرائیویٹ سیکٹر کے وائس چانسلر کی تعیناتی کر دے, سلیکٹ کرے, پینل بنے, اپروو ہو, اب اس کو لگا دے. اب امینڈمنٹس جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں اچھی امینڈمنٹس بھی ہیں, لیکن ایک خوفناک امینڈمنٹ ہے کہ سنڈیکیٹ کا جو سربراہ ہے, جو وائس چانسلر ہوتا ہے سرکاری یونیورسٹی کا, اس کو ہٹا کے جو ہے وہ نئی امینڈمنٹ آگی ہوئی ہے, اور اس میں لکھ دیا گیا کہ آیا آپ ایک ریٹائرڈ جج کو لگا دیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے لگا دیں, بڑا ہمیں احترام ہے جج صاحب کا, ریٹائرڈ سول سرونٹ کو لگا دیں جو 21 گریڈ کا بندہ ہو, کوئی فارمر وائس چانسلر لگا دیں. تو بھائی جس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وائس چانسلرز کو, جس کو آپ نے سرچ کمیٹی کے ذریعے سلیکٹ کیا, اس کو اختیارات دیے, آپ نے اس سے ریزلٹس لینے ہیں, اس کو آپ نے سنڈیکیٹ سے ہٹا دیا تو ریزلٹس کیسے دے گا؟ سنڈیکیٹ ایک ہائیسٹ باڈی ہے جس سے یونیورسٹی رن کرتی ہے. سرکاری یونیورسٹیاں چلانا اتنی آسان نہیں ہے, پرائیویٹ آسان ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, آپ جس کو لگا دیں, ڈال دیں, نکال دیں. یہاں پر تو یونینز ہیں, یہاں پر تو اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں پر تو ہڑتالیں ہیں, یہاں پر تو یونیورسٹیوں کو سیاست کا بیس بنایا گیا ہے, سیاسی جماعتوں نے بنایا ہوا ہے, یہاں پر تو بہت زیادہ نیپوٹزم چلتی ہے. تو وائس چانسلر بیچارہ کیا کرے اگر آپ اس کو اختیار نہیں دیتے؟ تو لہٰذا اگر آپ وائس چانسلر کو وہاں سے ہٹائیں گے, آپ اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے سرکاری وائس چانسلر پہ, تو آپ کے پاس تو آلریڈی موجود ہیں ایسے رولز کہ آپ سنڈیکیٹ کی جو ہے وہ سرزنش کر سکتے ہیں, آپ سنڈیکیٹ کو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اگر حکومت یہ کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے پھر اس کے, تعلیم کس حد تک متاثر ہوگی, ماحول کس حد تک ڈسٹرب ہوگا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پھر وہ ویسی کام نہیں کرے گا. وائس چانسلر کو جب آپ اختیار نہیں دیتے, اس کے اب ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, اس کو اب بالکل اب ٹوتھ لیس کر دیتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ 2-4 اسٹوڈنٹس گھسیں گے اور دروازہ توڑ کے گھس جائیں گے وائس چانسلر کے کمرے میں. پھر کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے اتھارٹی وہ لے کر آئے گا, کیونکہ وہ تو سربراہ نہیں ہے سنڈیکیٹ کا. تو میں جس طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, حکومت کا دلوانا چاہ رہا ہوں, بڑے مہذب انداز میں, ہم کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے, نہ کہ ہم سڑکوں پہ جا رہے ہیں, ہم ایک سجیسٹو موڈ میں ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اٹانومی کی بات کرتے ہیں. یہ اٹانومی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, یہ اٹانومی ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں. ہم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے مستقبل دیکھنا ہے ان اسٹوڈنٹس کا, ہم نے بااختیار ادارے بنانے ہیں. تو سنڈیکیٹ کو اگر آپ نے سرزنش کرنی ہے, پوچھ پرتیت کرنی ہے, تو آلریڈی تو وہ آپ کے پاس رولز موجود ہیں. یہ چانسلر صاحب جو گورنر صاحب ہیں وہ کسی وقت بھی اپنا جو ہے وہ سنڈیکیٹ کو پوچھ سکتے ہیں. اگر انہیں وی سی کو ہٹانا ہے تو اس کو ہٹا سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار حاصل ہے. اگر انہوں نے کسی کی انکوائری کرنی ہے, کسی کو اسٹیچوٹری باڈی سے ہٹانا ہے, کسی ڈین کو ہٹانا ہے, HOD کو ہٹانا ہے, کسی اکیڈمک کونسل کے ممبر کو ہٹانا ہے, کوئی انسپیکشن کرنی ہے, کسی لائبریری میں جانا ہے, کسی کنسٹرکشن کی دیکھنی ہے, تو سارے اختیارات جو ہیں وہ چانسلر صاحب کو جو ہے وہ حاصل ہیں. گورنر صاحب چانسلر ہوتے ہیں تمام یونیورسٹیز کے, پبلک پرائیویٹ کے. تو آپ تو پھر گورنر صاحب کی پاورز کو لے رہے ہیں. اگر آپ نے سنڈیکیٹ کو ڈائلیوٹ کرنا ہے, اس پہ اگر آپ نے یہ ریٹائرڈ بندوں کو لگانا ہے اور وی سی کو اپنے اختیار نہیں دینا, تو آپ کے پاس تو آلریڈی لا موجود ہے, یہ آپ کے پاس موجود ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی حکومت کے ساتھ کہ مت چھیڑیے, یہ بڑے بڑے بیلنسڈ قسم کے چارٹرز بنائے گئے ہیں. اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. ہم اس فلسفے کو, اس فلسفی کو, جو اٹانومی کی فلسفی ہے, جس سے اب دیکھیں ایک امینڈمنٹ یہ آئی ہے
کہ آپ KPIs لگا دیں, KPIs ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہونے ہیں. اب اگر آپ KPIs ان سے مانگتے ہیں, اختیار آپ ان کو دیتے نہیں وائس چانسلر کو, اور وہ بیچارہ ٹوتھ لیس بیٹھا ہوا ہے. اب انہوں نے سنڈیکیٹ کے جو ممبرز ہیں اس میں اضافہ کر دیا کہ اس میں اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بھی بیٹھے گا, یعنی کہ اسٹوڈنٹ کا صدر بھی بیٹھے گا, تو وہاں پہ تو تصادم ہوگا. تو لہٰذا اسٹوڈنٹ اور یونینز اور وائس چانسلر انتظامیہ کا ہمیشہ تصادم ہم نے دیکھا ہے. تو میری یہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم بالکل, ہمیں بڑا احترام ہے اپنے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا, بڑے بڑے پرانے ہمارے ادارے ہیں, ایسے شاندار یہ ادارے ہیں جن کی بڑی ساکھ ہے. تو اس ساکھ کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ان تمام وائس چانسلرز کو بلا کے پوچھ تو لینا, اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ سارے, یہی تو ہمارا مطالبہ ہمیشہ رہا ہے. اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بند کرنا ہے, سب کیمپس بند کرنے ہیں, ایفیلیٹڈ کالجز بند کرنے ہیں, سزا آپ نے دینی ہے, تو کم از کم پوچھ تو لو ہم سے. اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ کا ایجنڈا, اگر جو امپلیمنٹنگ یہ ادارے ہیں آپ کے پبلک یونیورسٹیز ہیں, ان کو بلا کے ان سے مشورہ آپ کر لیں, کیونکہ انہوں نے آپ کے گولز کو, آپ کے ویژن کو امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تعلیم کو آگے عمران بڑھانا مسعود ہے. صاحب, بہت شکریہ. یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے عمران صاحب جو ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے تھے. بہرحال جو عمران صاحب نے گلہ کیا, اب وہ اپوزیشن بھی کرتی ہے, اب وہ اتحادی بھی کرتے ہیں کہ پوچھا کچھ نہیں جاتا, کوئی صلاح مشورہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. تو نیا نہیں ہے آپ کا گلہ, یہ جو گلے شکوے ہیں یہ پہلے سے حکومت کے حوالے سے موجود ہیں, اور حکومت سے ہم بھی ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ تعلیم کے شعبہ تو پہلی تباہی سے دوچار ہو رہا ہے, بجٹ آپ کے پاس ہے نہیں تعلیم کو دینے کے لیے, تو جو رہا سہا سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی آپ خراب کرنے پر تل گئے ہیں. تو ذرا سوچئے تھوڑا اس بارے میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرنی ہمیں بلوچستان کے حوالے سے. وہاں پر بھی جو ہے یہ آن لائن جو کلاسز ہیں اس کے حوالے سے ایک ہنگامہ ہوا ہے, احتجاج ہو رہا ہے. 86% بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, بچوں کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں, اسمارٹ فونز نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, لیکن آن لائن کلاسز شروع ہونے جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد بات کریں گے ساتھ. بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں 86% علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی آن لائن کلاسز کا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اور پھر آج جب ان طلبہ نے ان آن لائن کلاسز کے انعقاد کے خلاف احتجاج کیا تو نہ صرف ان پر تشدد ہوا بلکہ ان طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا. بلوچستان جہاں خواتین پر پہلے ہی خواندگی کی شرح انتہائی کم ہے, وہاں آج خواتین طلبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا. حکومت بلوچستان آخر ایسا کیوں کر رہی ہے, اور کیوں آخر جو جائز مطالبات ہیں طلبہ کے ان پر دھیان نہیں دے رہی؟ اسی پر بات کریں گے. ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شعبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت صاحب, یہ لاجک سمجھ نہیں آتی, بجلی کا وہاں پہ مسئلہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, لیپ ٹاپ اسمارٹ فون ہے نہیں, انٹرنیٹ ہے نہیں, لیکن آن لائن کلاسز شروع کر دی گئی ہیں. تو یہ کیا, یہ کس قسم کا فیصلہ ہے جو زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے نہیں کیا گیا بلوچستان کے؟ دیکھیں عائشہ, آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں لاجک کے ساتھ ساتھ جو کرونا کے ایشوز ہیں وہ ابھی تمام فیصلوں کو ڈٹرمن کر رہی ہے. گزشتہ 3-3.5 ماہ سے آپ کے سامنے ہیں. مارکیٹ ہم نے بند کیا, لاک ڈاؤن کیا, کوئی شوق تھا کتھا نہیں. اسکول تعلیمی ادارے بند کیے گئے, کسی شوق میں کتھا نہیں. پوری دنیا میں تعلیمی ادارے بند رہے, جاپان میں, ویسٹرن ممالک میں, پاکستان میں, پورے ملک میں تعلیمی ادارے بند ہیں. صرف بلوچستان میں بند نہیں ہے 15 جولائی تک. اور ہم SOPs بنا رہے ہیں کہ فوری طور پہ اسکولوں کو جو ہے فعال کیا جائے, تعطیلات ختم کر کے بچوں کا جو تعلیمی سال ضائع ہو اس کو بچایا جا سکے. SOPs ہم بنا رہے ہیں, اور اس میں اب فیڈرل گورنمنٹ باقی صوبے مل کے جو نیکسٹ NCOC کی میٹنگ ہے یا NCC کی میٹنگ ہے اس میں فیصلہ کر لیا جائے گا. طلبہ کا یہ کہنا کہ آن لائن کلاسز ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ 80 سے 85% ایریا میں انٹرنیٹ نہیں ہے, بالکل درست ہے. یہ بات بالکل درست ہے. آپ نے خود انٹرو میں درست ذکر کیا کہ بلوچستان میں پورے سلیک سیزن میں سردیوں میں ہمارے لوگ ٹٹرتے رہے گیس پریشر کی کمی کی وجہ سے. ہم نے فیڈرل منسٹر, فیڈرل گورنمنٹ کو گزارشات کیے,
बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रिटर्न में देखें ये तो फिर आप लोगों की नाकामी हुई ना, ये तो हुकूमत बलूचिस्तान की नाकामी हुई अगर वहां पर अवाम बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। और जैसा कि आपने कहा कि लॉजिक के साथ साथ कोरोना का भी असर है वहां पर होने वाले फैसलों पर, तो जमीनी हकायक को तो आप दिखाएंगे ना विफाक को या फिर हुकूमत को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूरोप में जी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई या बरतानिया ने शुरू की तो हम जो है वो हमारे पास सहूलियात है नहीं, बिजली है नहीं, लैपटॉप स्मार्टफोन्स है नहीं, इंटरनेट है नहीं और हमने जो है वो शुरू कर ली। हमें तो अपने जमीनी हकायक को सामने रखना पड़ेगा ना, हमें तो अदराक कराना पड़ेगा कि हमारे पास ये सहूलियात मौजूद नहीं है, हम ये वाला फैसला जो है यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए आयशा, हमें इदराक है, आवाम के नब्ज पे हमारा हाथ है, प्रो पीपल एक गवर्नमेंट है, प्रो पीपल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हैं, तमाम सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है। अब चूंकि गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। उसमें जैसे मैंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब और फेडरल मिनिस्टर साहब उस वक्त उमर अयूब साहब थे, वो बलूचिस्तान तशरीफ लाए, 6 से 7 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई और यही गुजारिशात हम करते रहे। उन्होंने कमिटमेंट की। मीटिंग्स ही होती है ना शाबानी साहब, मीटिंग्स होती है, बलूचिस्तान के मसले का हल कोई नहीं निकलता। इससे पहले डॉक्टर्स का मसला था, वहां पर भी हमने देखा कि लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ। आज भी ये जो है तलबा के साथ लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया। मसला भी आप ये कह रहे हैं कि जेन्युइन है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे थे वो। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि उनका डिमांड बिल्कुल ठीक है और उसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम एसओपीज बना रहे हैं और तालीमी इदारे खोलने का हम कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2-3 दिन कबल, यही जब मैंने बात की कि हम एसओपीज बना रहे हैं और तालीमी इदारे खोलने की हम सही मुहिम कोशिश कर रहे हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे कितनी तनकीद हुई कि आप बच्चों को जो है वहां, बच्चे तो एसओपीज का ख्याल नहीं रख सकते, बड़े नहीं रखते, बच्चे क्या रखेंगे, आप लोगों को कोरोना की जद में लाना चाहते हैं, कोरोना का शिकार करना चाहते हैं। लोगों की ओपिनियन डिवाइडेड है। अब बात यह है आयशा सुने कि हम फौरी तौर पर यह कर रहे हैं और तुलबा जो है हमने उनकी डिमांड से इनकार नहीं किया और ये इदारे हमने खुशी में बंद नहीं किए। अभी मौजूदा बजट में यूनिवर्सिटीज के लिए 4 अरब रुपए के करीब ग्रांट इन एड बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रखी है। 2 साल पहले ये सिर्फ 50 करोड़ थी। 72 अरब रुपए ओवरऑल एजुकेशन के लिए हमने रखा है। स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, रेजिडेंशियल सेंटर्स बना रहे हैं, 20,000 के करीब टीचर और नॉन टीचिंग ये तो आप मुद्दे से हट गए। तालीमी इदारों के लिए कर रहे हैं, की बात कर रहे थे, तालीम की बात कर रहे थे। मुझे ये बताएगा कि तलबा भी, मैं तलबा की बात कर रहा हूं, मैं फेवर कर रहा हूं, गिरफ्तार हुए वो कहां पर, मैं फेवर कर रहा हूं क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उनमें खवातीन, मैं तो फेवर कर रहा हूं, वो तलबा के अभी भी गिरफ्तार है। फेवर तो आप कर रहे हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लियाकत शाबानी साहब, आपकी हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है क्या? विफाक के सामने बेबस कर रहे हैं। नहीं, देखिए चंद दिनों में एसओपीज बन जाएंगे, तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनको अरेस्ट, जो टिपिकल फॉर्म ऑफ अरेस्ट जो आप कह रहे हैं उस तरह नहीं किया, चूंकि 144 इम्पोज्ड है। कोविड के खिलाफ 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पे पाबंदी है। उनके अपने ही तहफ्फुज़ के लिए हमने जो है टेम्परेरी डिटेन किया और 1-8 घंटे के बाद बाकी स्टूडेंट्स को हमने छोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जाने को तैयार नहीं, जाहिर है वो नाराज हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, इस बात पे उनको गुस्सा है कि उनको क्यों टेम्परेरी डिटेन किया गया। वो जाने को, ताने से निकलने को तैयार नहीं। हमने अपने तौर पे उनको रिलीज कर लिया है। दूसरी बात, खवातीन को जो अरेस्ट किया गया बिल्कुल हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। मौजूद मुतल्लिका जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो है वजीर आला साहब ने रिपोर्ट जो है वो मंगवा लिया है, नोटिस ले लिया गया है और मिसबिहेव जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। हमने सिर्फ ये इसलिए किया कि गैदरिंग में आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग के एसओपी से वायलेट हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, किसी के लिए भी, कोई भी अगर एसओपी वायलेट करती है, 144 इम्पोज है, 3 महीने से इम्पोज है। जहां पे कोई गैदरिंग सामने आई है हमने उनको टेम्परेरी डिटेन किया है। 26,000 लोगों को हमने अरेस्ट किया एसओपी के वायलेशन पे आयशा इन 3 महीनों में। 1300 हमने जो शॉप सील किए वो भी तो बलूचिस्तान के लोग हैं। 17,000 लोगों को अरेस्ट करने के बाद मुतनबे करके हमने छोड़ा है। सिर्फ परसों जो 51,000 रुपए क्वेटा में सिर्फ एसओपी के वायलेशन पे लोगों को फाइन किया है। आखिर ये सारे लोग हैं, वो 26,000 लोग जो अरेस्ट हुए वो भी इसी बलूचिस्तान के हैं और ये भी है और इनको हमने टेम्परेरी डिटेन किया। हमें कतई अच्छा नहीं लगता
कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बहन, हमारे ठीक है, भाई, बहुत शुक्रिया लियाकत जवाहरी साहब। और मसाइल जेन्युइन, लेकिन उनका हल जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अफसोस की बात यह है। और पुलिस के हवाले से जो एक वाकया बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि KPK से भी एक खबर हमें आपको देनी है। वहां पर पेशावर पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया जो पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद हवालात में इसके कपड़े उतार कर वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसे नोटिस लिया है और आपको पता है कि पुलिस जो है अवाम के न सिर्फ जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है बल्कि उसके साथ उनकी इज़्ज़त और आबरू की भी ज़ामिन है। किसी ने अगर गलत काम किया है तो देयर इज़ अ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और उस बिल्कुल मुजाहिरे हो रहे हैं इसके खिलाफ। ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है। मुजाहिरीन जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उनका यही कहना है कि पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद किया और फिर बरहना करके वीडियो जो है वो इसको वायरल करके अखलाकियात का तो जनाजा ही निकाल दिया है। मुलविस जो पुलिस एहलकार हैं उनको बरतरफ किया जाए और चीफ जस्टिस जो है वो वाक़े का आज खुद नोटिस लें। हम ये ट्रेंड भी इस वक्त देख रहे हैं कि जस्टिस फॉर आमिर का एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ जो है वो आमिर के लिए दिया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।